بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل پاکستان کے سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے کہ آیا اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اور خدشہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بحث مزید زور پکڑے گی۔ کچھ صحافی تو باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں اور لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، لیکن بحمد اللہ تعالی پاکستانی عوام کی اکثریت اسرائیل کو تسلیم کرنا گناہ کبیرہ سمجھتی ہے، اور اس کی دو وجہیں ہیں۔ نمبر ایک، اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ بانیان پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے۔ 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور کی گئی تو اس وقت اس قرارداد کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی نے یہ شک بھی رکھی کہ فلسطین کے اندر جو یہودیوں کی بستیاں بنائی جا رہی ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور ہم ان بستیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ 1948 میں جب اسرائیل بنا تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور یہ ریاست امت مسلمہ کے دل کے اندر خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ پاکستان اس ناجائز ریاست کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ جناب لیاقت علی خان رحمہ اللہ تعالی وزیر اعظم بننے کے بعد جب اپنے سب سے پہلے سرکاری دورے پر امریکہ گئے تو وہاں پر یہودی تاجروں نے لیاقت علی خان رحمہ اللہ تعالی کی دعوت کی، اور اس موقع پہ ان سے یہ گزارش کی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہم پاکستان کو سونے کے اندر تول دیں گے۔ تو جناب لیاقت علی خان شہید رحمہ اللہ تعالی نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم پیسے لے کر اپنے ضمیر کا فیصلہ بدل نہیں سکتے، تو اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ بانیان پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس وقت جو ہمارے سیاسی اکابر تھے انہوں نے مصلحت کا تقاضا اسی میں سمجھا ہو کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے، یہی پاکستان کے مفاد میں ہوگا، لیکن آج کی دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہی پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ خالصتاً سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ قرآنی، ایمانی اور دینی مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کا معاملہ دنیا کے کسی اور علاقے کی طرح نہیں ہے۔ کشمیر کو ہم فلسطین پہ قیاس نہیں کر سکتے، افغانستان کو ہم فلسطین پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں مقدس سرزمین کہا ہے، اور فلسطین یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز ہے۔ دنیا کے اندر دو بڑے توحید کے مراکز ہیں، ایک تو مکہ مکرمہ میں ہے خانہ کعبہ، اور دوسرا فلسطین میں ہے بیت المقدس۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہ نبی علیہ السلام کے معراج کے سفر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، آسمانوں کا سفر کروایا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لے گئے۔ اس کائنات میں سب سے مقدس سرزمین تو خانہ کعبہ ہے۔
دوسرا نمبر ہے بیت المقدس کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ سے ہی سدرۃ المنتہا تک کیوں نہیں لے کر گئے؟ مکہ مکرمہ سے فلسطین مسجد اقصی تک کا سفر کیوں کروایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اسی پہلے سفر کو زور دے کر بیان کیا ہے، اور جو مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر ہے اس سفر کو تو سرے سے اس صورت کے اندر بیان ہی نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر توحید کے دو بڑے مراکز ہیں، ایک تو بیت اللہ خانہ کعبہ اور دوسرا مسجد اقصی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا بیت اللہ سے مسجد اقصی تک، اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ تمام انبیاء کی امامت بھی کروائی، اور وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس سے پہلے اسی مصلی کے امام رہ چکے تھے۔ اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر دیا کہ اب آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسجد اقصی کے متولی ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ یعنی جس طرح خانہ کعبہ کے متولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اسی طرح مسجد اقصی کا متولی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کی امت کو قرار دیا، اور باقی تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے یہ جو توحید کے مراکز ہیں، بلکہ کائنات کے اندر جس چیز کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو اس چیز کے متولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اب یہ کہنا نری جہالت ہے کہ فلسطین، یروشلم، مسجد اقصی، بیت المقدس، اس مبارک جگہ کو یہودیوں کے حوالے کر دینا چاہیے، چونکہ ان کے انبیاء کرام علیہم السلام اس مصلی کے امام رہے ہیں۔ تو بھائی ان کے جو انبیاء کرام تھے وہ ہمارے بھی انبیاء کرام تھے۔ یہودیوں نے تو ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، لیکن بحمد اللہ تعالی ہم تمام مسلمان تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو اپنے زمانے میں برحق مانتے ہیں، اور اصول تو ویسے بھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو قبول کر کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متولی ہونے کے فیصلے کو مان لیا، تسلیم کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی مسجد اقصی کا وارث بنا دیا ہے۔ اب اس پر یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آج کوئی مشرک یہ کہیں کہ مکہ مکرمہ کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا، اور ہم صدیوں تک وہاں پہ رہے ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں، اس لیے خانہ کعبہ پر کنٹرول ہمارا ہونا چاہیے، تو یہ بات ان کی کسی صورت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ جیسے یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی خانہ کعبہ کے بارے میں، اسی طرح مسجد اقصی کے بارے میں بھی کسی کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اس کو آپ آسان مثال سے یوں سمجھیے کہ دنیا کے تمام ممالک پر دوسرے ممالک کے سفارت خانے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں پاکستان میں بھی ہیں، امریکہ کے، ہندوستان کے، ایران کے، سعودی عرب کے۔ اب یہ سفارت خانے قائم تو ہماری سرزمین پر ہیں، لیکن ان سفارت خانوں کے اندر قانون اسی ملک کا چلتا ہے جس ملک کا وہ سفارت خانہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص پاکستان کی سرزمین پر جرم کر کے دوسرے ملک کے سفارت خانے کے اندر چلا جاتا ہے تو قانوناً اس شخص پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اگر وہ سفارت خانے والے چاہیں تو ہمارے حوالے کریں، چاہیں تو حوالے نہ کریں۔ تو بالکل خانہ کعبہ اور مسجد اقصی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ سفارت خانے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے سفارت خانوں کا متولی بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو، کسی دوسرے شخص کو یا کسی دوسرے مذہب یا قوم والے کو یہ حق کبھی نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان سفارت خانوں پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھے۔ اس لیے یہ مسئلہ خالصتاً ایمانی اور قرآنی مسئلہ ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم اسرائیل سے قبضہ چھڑا نہیں سکتے، لیکن ایمان کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اسرائیل کو برا تو جانیں، اس کو درست تو نہ سمجھیں۔ جیسے اگر کوئی شخص ہمارے گھر پر قبضہ کر لے، ہم اس قبضے کو چھڑا نہ سکیں تو ہمارے دل کے اندر اس کے بارے میں کوئی اچھے جذبات تو نہیں ہوتے، ہم اس کے قبضے کو جائز تو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ایمان کا ادنیٰ ترین درجہ ہے کہ ان کے اس قبضے کو غاصبانہ قبضہ مانا جائے، وارثانہ قبضہ کبھی بھی تسلیم نہ کیا جائے۔ اگر دل کے اندر یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوتا تو پھر دل کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔